یہ کوئٹہ کے ایک صحافی ہیں جن کی صحافت کو اس کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پیشے کی وجہ سے نہ صرف یہ دھمکیوں کے سائے میں گھرے رہتے ہیں بلکہ انہیں اپنے بھائی کی قربانی بھی دینی پڑی، اسی لیے ان کا چہرہ اور نام ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ مجھے دھمکی دی گئی، پھر مجھے اغوا کیا گیا۔ میں ان کے چنگل سے 55-56 دن کے بعد فرار ہوا۔ میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بعد مزید وہ میرے پیچھے پڑے اور مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی قتل کرنے کی۔ اس کے بعد میں تو چلو علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے بعد میرے پھر بھائی کو، چھوٹا جو بھائی تھا، اس کو شہید کر کے اس کی لاش دی گئی۔ اب ظاہر ہے میں اپنے خاندان کی زندگی بچانے کے لیے درپدر ہوں۔ یہاں صحافیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے آج بھی پاکستان صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ملکوں کی ہیومن رائٹس کمیشن کی فہرست میں شامل ہے۔ کمیشن کے مطابق غیر ریاستی عناصر ہی نہیں بلکہ بعض ریاستی حلقے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس 19 اپریل کو کراچی میں پاکستان کے بااثر اور معروف صحافی حامد میر پر حملے کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور ماہرین کے بقول اس دوران صحافتی آزادی مزید محدود ہوئی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود اب جو تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سرکار بھی شامل ہے، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی شامل ہیں۔ 13 سے زیادہ قوانین ایسے ہیں جو آلریڈی میڈیا کی اس کی آزادی کو، رائٹ ٹو ایکسپریشن جو ہے یا رائٹ ٹو نو، اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان حالات نے میڈیا کو سیلف سینسرشپ کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بلوچستان کے لاپتہ افراد یا سیکیورٹی ایجنسیز کے بے جا اختیارات کے خلاف اٹھنے والی آوازیں دبتی جا رہی ہیں۔